روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ غم کو ورانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر اور رضا، اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اس پہ راضی ہوا۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالی خود لڑتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی کی خوش بختی میں سے ہے کہ اس کا پڑوسی نیک، سواری اچھی اور گھر وسیع ہو۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا ہی نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوش والی رات سونے نہیں دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا، زیادہ چھوڑ دیا۔ وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکریاں رکھا کرو کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو، اپنے ضمیر سے پوچھو، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ سنو، تمہارا رب سب سنبھال لے گا، اس پہ یقین رکھو۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہوں، یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان ہو۔ ہمارے دور میں اس قدر دکھ ہیں کہ اگلی نسل پڑے گی الف سے اداسی،
جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے، جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری الجھن کا واحد حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ اپنی آزمائشوں میں گھبرائیں نہیں، صبر کریں اور یقین رکھیں اللہ تمہاری زندگی کو اس قدر روشن کرے گا جیسے رات کے بعد صبح کرتا ہے۔ جب تم توکل، صبر اور یقین کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر اللہ بھی تمہاری ہر مکمل دعا کو مکمل کر دیتا ہے۔ آپ جتنی کم بات کرتے ہیں آپ کے لفظوں کو اتنی ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ جس مقصد کو پانے کی چاہت رکھتے ہوں کبھی اس پر سمجھوتا نہ کریں، کیونکہ انتظار اور کوشش کرنا مشکل ہے لیکن پچھتاوا پالنا عذاب ہے۔ طوفانی رات میں جب سارے گھونسلے تباہ ہو جاتے ہیں تو صبح کو پرندے شکایت کی بجائے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ مومن ہو، بھٹکتا تو مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں اسے کوئی کیا بھٹکائے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو کچھ کہے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھیں، ممکن ہے وہ اس کی وضاحت میں سچ بتا دے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ باپ وہ شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچا دے۔ خود سے لڑتا ہوں، بگڑتا ہوں، منا لیتا ہوں، میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ حقیقی مرد وہی ہے جو اپنے آپ کو ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بھائی اور ایک اچھا بیٹا ثابت کرے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تام لیا کریں۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کے